ٹریکٹر پر اس نے میوزک بجایا ہوا ہے، اور یہ ٹریکٹر والی کوئی عجیب مخلوق ہے، خود تو پتہ نہیں ان کو سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا، ارد گرد کے 20 گھروں کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے سننے کے لیے تو وہ ٹریکٹر کا شور ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے وہ میوزک بجا رہا ہے، دانا کاشت کرتے ہوئے توقع یہ ہے کہ اس دانے سے اللہ فصل پیدا کریں گے، اللہ اگائیں گے، اللہ مجھے رزق دیں گے، اللہ اس میں برکت دیں گے، اللہ اس میں خیر پیدا کریں گے، اور حالت یہ ہے کہ اسی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، گانا بجاتا اور آواز کی بجاتا۔ تو برکت کس چیز کا نام ہے؟ یہ برکت اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شجر کی طرح پانی میں گھول کر لوگوں کو پھیلا دی جائے۔ برکت یہ نہیں کہ کسی کو انجیکشن لگاؤ اور جب اس کے برکت آ گئی، کوئی پھونک مار دے اور جی برکت اس سے اب بس ہو گیا سارا کام۔ یہ سارے تبرکات اپنی جگہ پر، دعائیں بھی کام کرتی ہیں، بزرگوں کی مجلس بھی کام کرتی ہے، لیکن انسان کے اپنے اعمال سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سارا دن کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا رہا اور کہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی سارا دن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی اپنی عادت یہ ہے کہ دن میں کوئی ایک نماز بھی نہ پڑھے تو وہ دعائیں کام نہیں کرے گی۔ دعائیں تب کام کرتی ہیں کہ جب انسان کوئی وسیلہ بھی بنائے، دعاؤں کی برکات سے انکار نہیں ہے، انسان کی طلب اور طلب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ موسم رہی ہے، اب بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، برس مسلسل آ رہی ہے، طوفانی بارش ہے، بارش کے آنے سے انکار نہیں، اس کی تیزی سے انکار نہیں، پانی کے برسنے سے انکار نہیں، لیکن انکار اس بات سے ہے کہ ایک آدمی نے برتن الٹا کر کے صحن میں رکھ دیا، بارش جتنا برس جائے اس برتن میں کیا آئے گا؟ مسئلہ اصل یہ ہے، برتن سیدھا ہو، چند قطرے بھی برسے تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اپنی کچھ لینے کی طلب ہو، توجہ ہو، پھر ملتا ہے۔ درسگاہ کا استاذ جتنے قیمتی موتی بکھیرتا رہے لیکن طالب علم کی توجہ نہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ شیخ کامل جتنا فیوزات نورانیت اڈیلتا رہے، سارے اور مرید کی توجہ نہیں تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میوزک، گانا بجانا، آوازی، یہ وہ گناہ اور اللہ کی ناراضگی اور اس سے مطابق دینے والی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا کاروبار زندگی، ہماری معیشت تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے دور بھاگتا ہے میں اس کے کاروبار، روزگار اور معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب دکان والا کہتا ہے کہ اگر 5 ٹائم میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، ہر نماز کے لیے میں آدھا گھنٹہ دکان بند کروں تو 2.5-3 گھنٹے کا میرا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں۔ ہم جو کچھ کریں سارے طریقے قربان حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی پر، جن کے مطابق اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ صحابہ و جماعت کی جو کاروبار کرتے تھے لیکن ان کا کاروبار کرنا، بے شراء خرید و فروخت کرنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا۔ نماز کا مطلب ہے دکان بند، کاروبار بند، پھر جا کر خیر آتی ہے، ہمسائے کا ہاتھ دبا رہے۔ اب کھیت کھلیان میں ساری رات، اس سرما کی سرد رات میں جب گرم بستر چھوڑنا اور یہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ نے کامیابی کے رزق کے وعدے فرمائے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، رزق آسانی سے دوں گا، اور بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کیا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 انعام دیتے ہیں، اور سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا تو دانا پانی مقرر ہے دنیا میں، ہر آدمی کا مقرر ہے کہ کتنے دن زندہ رہنا ہے،
خوراک کھانی ہے، کب موت آنی ہے. تو پھر یہ کیا مطلب رزق تنگ ہو گیا، زیادہ ہو گیا؟ ہاں اس کا مطلب ہے فرمایا کہ جس آدمی پر اللہ راضی ہوتے ہیں، نمازی آدمی ہو، اللہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح رزق اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہ دانا دانا کر کے کھاتا رہتا ہے، جب وہ دانے ختم ہوتے ہیں اللہ اپنے پاس بلا دیتے ہیں. لیکن جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، حضور کے طریقے کو چھوڑتا ہے، فرمایا کہ اس تسبیح کے دھاگے کو توڑ کر اس کے رزق کے دانوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک دانے کی خاطر وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ذلیل اور رسوا اور پریشان ہوتا ہے. ملتا پھر بھی وہی ہے، لیکن خوار ہو کر اور پریشان ہو کر ملتا ہے. ملے گا وہی، آسانی اور سہولت سے لے لیں. ہم اپنی یہ جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنی سوچ ہے، اس کو کلیئر کریں، اس کو ہم بہتر کریں کہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، حیثیت کے مطابق ملے گا، طے شدہ ملے گا، کوئی اپنے حصے سے زیادہ لے کر نہیں گیا. حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیین من ذهب لیتمنى ثلاث. اگر کسی آدمی کو سونے کی 2 بڑی وادیاں دے دی جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ایک وادی اور مل جائے، 2 دکانیں کا 3 ہو جائے، 2 فیکٹریاں کا 3 ہو جائے، 2 پلاٹ کا 3 ہو جائے، بڑھتا ہے. کوئی چیز اس کی خواہش کو نہیں کرے گی، ان قریب قبر کی مٹی اس کے منہ کی خواہش کو. تو گناہگار ہے وہ آدمی، چاہے تو 2 ارب روپے کی گاڑی میں گھومے، میوزک چلائے، چاہے وہ اپنے کسی چارٹر پیارے میں جا رہا ہو اور وہاں وہ میوزک چلائے، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا، چھاوڑی والا، موٹر سائیکل پہ کوئی چیز بیچنے والا وہ میوزک بجائے، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر کے گناہگار ہیں. وہ بھی نافرمان ہے اور یہ بھی نافرمان ہے. یہ بہت آسان ہے اپنے گلے سے اتار کر دوسرے پر تھوپ دینا. فوج گندی، پولیس گندی، انتظامیہ گندی، حکمران گندے، فلاں گندا، فلاں گندا، فلاں گندا، اور ہم کیا چھوٹے اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ملک کو اسلام کا گہوارہ فرما، مدینے کی ریاست بنا دے، ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے. مدینے کی ریاست بننے کی خواہش تو سب کی ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، احباب سے، کہ یہ پاکستان اس وقت خود بخود مدینہ کی ریاست بن جائے گا جب ہم اہل پاکستان اپنی زندگی صحابہ کرام جیسی بنا. آج ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران ہے جس کے دور میں کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں تھا، لیکن ہم خود عمر بن عبدالعزیز کی رعایا بننے کے لیے تیار ہیں. اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تم میں حکومت کرتے ہیں. جیسے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، ویسے فیصلے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. یہ اعمال انسان کے حکمران ہے. پورے ملک پر اسلام کے نفاذ کا مطالبہ ہے، لیکن یہ ہمارا وجود، یہ ہماری ریاست ہے، یہ میری ٹیریٹری، میری ریاست، اور میں اس کا خود ہی وزیر اعظم بھی ہوں، صدر بھی ہوں، منسٹر بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں. میں اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں نفاذ اسلام کے ہمارے دعوے جھوٹے ہیں. پہلے اپنی اس حکومت پر جہاں آپ کی اپوزیشن کوئی نہیں ہے، جہاں آپ کو قانون سازی سے کوئی نہیں روکے گا، جہاں آپ جس ہر ایوان کے آپ مالک ہیں، اس کے وزیر خارجہ بھی آپ ہے، داخلہ بھی آپ ہے، اس کا دل، دماغ، خلیات اور سارے کا سارا سٹرکچر، اس کا سانس لینے کا نظام، بولنے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، یہ سارے کا سارا انسان کے تابع کر دیا. اب اس 6 فٹ کے وجود پر اللہ نفاذ اسلام کا مطالبہ کر رہے ہیں. انسان اس میں جب اسلام نافذ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ملک میں نفاذ اسلام کے ہمارے مطالبے جھوٹے ہیں. آئیے اپنی ریاست میں اللہ کے حکم کو نافذ کریں. ہمارا لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور لباس جیسا ہو، ہمارے منہ کے بول اخلاق نبوت سے مزین اور معطر ہو، ہمارا کاروبار صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، ہماری زندگی میں غیرت، حضرات اہل بیت عصام
کربلا کے قلندروں کی طرح ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی کی سچائی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، اور ہماری زندگی کا عدل و انصاف، دیانتداری، تقوی حضرت عمر بن خطاب کی زندگی سے روشنی پائے، عثمان ابن عفان سے سخا اور حیا سیکھے، شجاعت حضرت حیدر مرتضیٰ شیر خدا علی مرتضیٰ سے سیکھے، تب جا کر زندگی میں ایک عمل آئے گا، خوشبو آئے گی، پھر روحانیت آئے گی، پھر لذت بھی آئے گی، پھر سجدے میں بھی مزہ آئے گا، پھر بات کرنے میں بھی لطف آئے گا، پھر نماز کے قوم جلسے کی اہمیت کا پتہ چلے گا، پھر قادہ میں، پھر منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ کی طرف سے تسکین اترتی ہے، پھر آتی ہے رحمت، پھر ہوتے ہیں وہ لمحے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اعلان ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو میرے ملائکہ، تم کہہ رہے تھے نا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں کہہ رہے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ جا کے جھوٹ بولے گا، گناہ کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فکر و فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا، میں کہہ رہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم فاسقوں کو دیکھ رہے تھے، میں حیا والوں کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھو تو صحیح وہ میرا بندہ رات کے اس وقت وہ گھر کے کونے میں چھوٹی سی اپنی کٹیا، بنگلے، مکان، گاڑی، کوٹھے جہاں بھی ہے وہ وہاں ہوتے ہوئے مجھے یاد کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہاں تمام تعریفیں، کل کائنات، زمین آسمان، پوری کائنات سے سب سے زیادہ جو کل تعریف ہے، یہ کل تعریف اس اللہ کے لیے جو دو جہاں کا پروردگار ہے۔ جب انسان یہ نعرہ مستانہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوتا ہے تو رب کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک بھی بے پرواہ نہیں ہے، اللہ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ وفائیں دنیا نے دیکھی، وفا کے لفظ کو حسن بھی ملا ہے تو خالق کائنات کی عطا سے ملا ہے۔ غیرت کو پیدا کرنے والے غیور رب نے وفاؤں کا منبع شریعت محمدی کو عطا کیا، تو اس اللہ نے جب انسان کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے وہ دیکھو وہ میرا بندہ، فرشتوں اور توجہ سے ہر آدمی کی الحمد پر اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب، لٹل بٹس، آسان نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر آیت کو علیحدہ سانس میں پڑھا جائے، اور یہ مستحب ہے۔ بعض فقہا نے اس کو سنت بھی لکھا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھو، کٹھے نہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تراویح میں گنجائش اور اجازت لکھی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، وگرنہ ائمہ کے لیے اہتمام ضروری ہے، عوام الناس کے لیے اس کا اہتمام افضل ہے کہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھے۔ کیوں؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو فرشتوں حمدنی عبدی، وہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جو انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو 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 وہ فلان ابن فلان ان بوقات فلان، زمین کے فلاں خطے کونے ٹکڑے پر بزرگ جوان مرد، اور وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ لمبی ایک ایک آیت پر اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، لذت بھی اور ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو انسان حوالے کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔